دادا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے۔ چچا بھتیجے کے پیار کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی سویا کرتے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدائی بالکل گوارا نہ تھی۔ ابو طالب جہاں بھی جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ قریش اصلاً کاروباری لوگ تھے۔ وہ کسی نہ کسی طور پر تجارت کی طرف ہی مائل رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کی عمر کو پہنچے تو چچا نے تجارت کی غرض سے شام روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں سفر انتہائی کٹھن اور پرخطر ہوا کرتے تھے، اس لیے ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے سے کتراتے، مگر چہیتے بھتیجے نے بہت ضد کی اور اپنے چچا سے لپٹ گئے، اور آخر حضرت ابو طالب کو آپ کی بات ماننا پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شامل ہو گئے اور سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ تک پہنچے۔ بصرہ میں یہ قافلہ ایک گرجے کے قریب ٹھہرا۔ اس گرجے کے راہب کا نام بہرہ تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی پہچان کی جو معیاری نشانیاں درج ہیں وہ تمام کی تمام اس کے 12 سالہ بھتیجے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں۔ راہب کو اندیشہ تھا کہ شام کے فتنہ پرواز یہودی نبوت کی ان واضح نشانیوں کو فوراً بھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس نے اہل قافلہ کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے نہ لے جایا جائے۔ ابو طالب نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر راہب کا مشورہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے شام میں اپنا تجارتی سامان جلدی جلدی فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر قدرت کا جی بھر کے مشاہدہ کیا، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سوچ وچار کیا اور اپنی کم عمری کے باوجود مختلف مذاہب کے اکابر سے تبادلہ افکار بھی کیا، اور وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابو طالب کو اس سفر میں کوئی نفع نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی تجارتی سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان کے پاس بہت تھوڑا سرمایہ موجود تھا اور بس اسی کے سہارے مکہ کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہی گزر بسر کرتے رہے۔ یہ سارا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بکریاں چراتے اور گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ فارغ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں نکل جایا کرتے اور مشہور عرب شاعروں کے کلام سنتے، مختلف مذاہب کے خطیبوں کی تقریروں کا تجزیہ کرتے اور اپنا بیشتر وقت سوچ وچار میں صرف فرماتے۔